آج جو لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج سماعت ہوئی ہے اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ریمارکس ہیں. انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ جی پولیس تمام اداروں سے بہتر ہے کیونکہ وہ کارروائی سب کے سامنے کرتے ہیں ٹھیک ہو یا غلط, اور جبری گمشدگی کمیشن انہی کے ساتھ کام کر رہا ہے جن پر الزام ہوتا ہے. الزام کس پہ ہے؟ ان اداروں پہ ہے کہ جن کے ساتھ مل کے مسنگ پرسنز کمیشن کام کر رہا ہے. اگر کوئی دہشت گرد ہے تو پرچہ دیں, کارروائی کریں, لیکن ماورائے عدالت کارروائی نہ کریں. ہمیں لاپتہ افراد کے معاملے کو حل کرنا ہے. کمیٹی بنانے سے متعلق کوئی اعتراض ہے تو وجوہات بتا کے مطمئن کریں. تو اس میں اب طارق فضل چودھری صاحب ایسا لگ رہا ہے آپ کی پارٹی کے کچھ جو منسٹرز ہیں ان کے جو بیانات آئے ہیں ان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ محاذرائی کی طرف جا رہی ہے. تو اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے, عدلیہ کے ساتھ بھی محاذرائی کریں گے, تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ بڑی اہم آپ نے جو کارروائی ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور سوال پوچھا ہے, میں اس پہ بالکل بات کروں گا, لیکن بہت مختصر جو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جو زرتاج گل صاحبہ نے جو ایک لمبی چارج شیٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے, تو میں بڑی سمپل بات کروں گا کہ جو چارج شیٹ پی ڈی ایم کے دور حکومت کی یہ ہمارے اوپر لگا رہی ہیں, اگر یہ مجھے وہ لسٹ دے دیں, انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں انسانی حقوق کمیشن نے فلاں 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 ایلیگیشنز لگائے ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ 12 کے 12 ان کے 2018 سے لے کے 2022 تک کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ اس میں سچ ثابت ہوں گے. ایک بات یہی وہ بات ہے, ایکشن ریپلے ہے, یہ ایکشن ریپلے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے. میں یہی بات جو میں نے کی نا, میں نے تو بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ سے یہ بات کی ہے کہ بیٹھ کے یہ معاملات طے ہوں گے. اچھا, جو آپ نے بشا بی بی کی بات کی, انہیں مکمل علاج کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ہم نے ان کی بیماری کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ وہ ٹھیک ہیں, وہ غلط ہیں, وہ غلط ان کے اوپر الزام ہے, الزام لگا رہی ہیں. ہم نے کہا ان کا مکمل. میں اگر چلا جاؤں تھوڑی سی مزید تاریخ میں, محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کی بیماری کے ساتھ جو مذاق آپ لوگوں نے بنائے, جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ, ان کے خلاف جیل میں جس طرح کی حرکتیں اور انہیں جس طرح کے وہاں پہ ٹارچر, اور میاں نواز شریف صاحب جو بیمار ہوئے اس وقت جو مذاق اڑائے گئے, یہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے جان چھڑا کے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کوئی راستہ نکالنا ہے, قوم کو بھی راستہ دکھانا ہے اور سیاست میں بھی راستہ بنانا ہے. جو آپ نے دوسری بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, ہم کسی سے معاذرائی نہیں چاہتے. حکومت ابھی آگے چلتی ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے معاملات آگے چلاتی ہے, نہ اپوزیشن سے نہ عدلیہ سے. جو بات آپ نے آج کی کارروائی کے حوالے سے کی, کمیشن بنے, گورنمنٹ مکمل اس کو سپورٹ کرے گی, اور ہم بالکل اس بات کے حق میں ہیں کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس نالج ہوگا, ڈیٹا ہوگا, ریکارڈ ہوگا, وہ بالکل ہم دیں گے, اور جو کمیشن کی عدالت کی فیصلہ ہوگا اس پہ منو عمل ہوگا. اچھا, یہ جو آپ نے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دیا اس میں بھی یہ ذکر ہے انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا, مسنگ پرسنز کے معاملے کا. میں تھوڑا سا آپ کو بتانا, کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے, تو اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا. ملک کا جو وزیر اعظم ہے, جو پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا, اب بھی وزیر اعظم ہے, وہ کیا اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس پہ ذرا سنیں شہباز شریف صاحب کی رائے. مسنگ پرسنز کے اور اس طرح کے معاملات, اس میں سب سے بڑھ کر جناب سردار اختر جان مینگل صاحب اس کو تاکید کے ساتھ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا, اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کی ذمہ داری ان سے بات کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. تو یہ شہباز شریف صاحب نے اس وقت بات کی تھی جب اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ اسی مسنگ پرسنز کے ایشو پہ اختر مینگل صاحب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے اتحادی بنے, مسئلہ حل نہیں ہوا, انہوں نے عمران خان کی حکومت چھوڑ دی. پھر وہ اسی ایشو پہ شہباز شریف صاحب کے اتحادی بنے, مسئلہ حل نہیں ہوا, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو چھوڑ دیا, وہ دوبارہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس پہ کیا موقف ہے ڈیورنگ دی الیکشن کمپین, انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ان کا غلط فہمی ہے. میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں اس طریقے سے نہیں چل سکتا, اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا. مجھے تو بہت دکھ ہوا جو انٹرم حکومت ہے, انہوں نے جس انداز سے پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا,
वो बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी तरीका था। तो बिलावल साहब ने वादा किया था कि मैं समझाऊंगा लोगों को कि ये मसला क्या है, लेकिन अब उनकी अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान में, सरफराज बुख्ती साहब। लगता यह है कि बिलावल साहब उनको अभी तक कुछ नहीं समझा पाए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। मिसिंग पर्सन्स का एक बड़ा बर्निंग इशू बना दिया गया है, या इशू है। जब से ये इशू बना है, एक कमीशन बना है, उस कमीशन ने तकरीबन 80% जो है वो मिसिंग पर्सन के जो मामलात थे या जो मिसिंग पर्सन्स थे उनके केसेस को रिजॉल्व किया है। और मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। को फ़र्क नज़र आया ना आपको? बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं, सरफराज बुख्ती साहब कुछ और कह रहे हैं, दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है। और अब ज़रा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ साहब की बात सुने, वो क्या कह रहे हैं। जो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बनाया था, उसके तहत 10,023 केसेस में से 7,900 केस रिजॉल्व हो चुके हैं। 23% केसेस सिर्फ पेंडिंग हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखना चाहिए, और हुकूमत ने इस पे बड़ा काम किया है, और हम नियत रखते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। ये काम इंतज़ामी है, ये एग्जेक्टिव का फंक्शन है। जुडिशरी अगर इस पे कमेटी बनाती है और जुडिशल ओवरसाइट की तरफ जाते हैं, तो फिर जो ऑलरेडी इंक्वायरी कमीशन बन चुके, जो कैबिनेट कमेटीज बन चुकी, उनका क्या फंक्शन होगा। तो ये मल्टीपल लेयर्स ना क्रिएट की जाएं। तो ये सवाल अब आपको समझ आ गया ना जो मैं उठा रहा हूँ, कि अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो इसमें किरदार अदा ना करे, क्योंकि हम तो एक कमीशन पहले 2011 में बना चुके हैं। अब उस कमीशन के बारे में जो मुतासरीन हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा दिल थाम लें, सुने क्या कहते हैं। आप भी पेश हुई इस कमीशन में, आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं अपने लिए भी पेश होती रही, और उसके बाद फिर बाकी भी जितनी फैमिलीज़ थी उनके लिए भी अक्सर मायरा साजिद हो गई है, इस तरह चीदा के लिए मैं जाती हूँ। तो मेरा एक जो फैमिली है, एक मतलब बहुत पठान औरत है और बहुत खूबसूरत भी है, तो उसका मतलब बहुत ज़्यादा वो एक दिन मेरे ऑफिस में आके रोई, और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो आप सोच रहे हैं कि ये कमीशन क्या इंसाफ देगा, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। इस इशू पे मजीद बात ही नहीं करते। इसका मतलब है ये कमीशन जो है ये यूजलेस है। ये बिल्कुल यूजलेस है, और ये 12वां साल है इसका। और फिर जब ये बात पिछली हुकूमत के दौर में ऑन एयर हुई, तो फिर उस हुकूमत के वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे शो में आए, अभी भी वो वज़ीर हैं। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। वज़ीर कानून से सिफारिश करूंगा और वज़ीर आज़म से भी करूंगा कि अगर वो बदस्तूर चेयरमैन है तो उन्हें फ़ौरन हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस शख्स ने पाकिस्तान की तबाही में इमरान खान के साथ मिलकर इस तरह का किरदार अदा किया कि ना आइन देखा ना कानून देखा, झूठे मुकदमात की भरमार कर दी, तो वो तो कतन फुलफ़िल नहीं करता ये तकाजा कि उसको कोई भी अमानत उसके सपोर्ट की जाए। अब ज़रताज गुल साहबा, ये आपके दौर में भी चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, इस हुकूमत के दौर में भी चेयरमैन है, उससे पिछली हुकूमत थी उसके दौर में भी चेयरमैन थे। जो मुतासरीन हैं मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़, उनका इन पर एतमाद नहीं है, लेकिन ना आप इनने इनको हटाया ना ये उनको हटा पाते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून से कहूँगा इनको हटा दें, लेकिन वो हटा तो नहीं सके। फिर मसला कैसे हल होगा? तो जुडिशरी जो है वो फिर मुदाखलत करे या ना करे। अच्छा, सबसे पहले तो मीर साहब ये कि ये जो आमना जंजुआ साहिबा है, एक तो इनकी जुरत को सलाम है कि ये खातून इतने सालों से स्ट्रगल कर रही हैं, हर फोरम पे कर रही हैं, और मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ उठाती है, चाहे इनको जितने धक्के पड़ते, चाहे जितने इनको पर FIR होती है। हिम्मत है कि आप अपने कॉज पे जब सही हैं तो आप उसको नहीं छोड़ते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप बिलावल भुट्टो साहब की कह रहे हैं या एहसन साहब की कह रहे हैं या इनकी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो ख़ुद समझ बैठे हैं। इन्होंने क्या किसी को समझाना है, मेरे ख्याल में ख़ुद समझ बैठे हैं। जब आप कुर्सी पे के ऊपर आप बैठ जाते हैं और जिनके ताउन से आप बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में वहाँ अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये कोई बहुत बड़े अर्श का मामला है, वहाँ इनके शायद पर जलते हैं, वहाँ ये बात नहीं कर सकते। सिर्फ इशू है कि मसला कैसे हल होगा। मसला हल करने के लिए कोई जाता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि लेयर्स ऑफ फलाना यूँ ना करे वो ना करे। मसला ये है कि जो हुकूमत होती है ना, इसका काम होता है विजन देना, इसका काम होता है फर्म स्टेटमेंट देना, इसका काम होता है कन्विक्शन से बात करना।
جب ایرانی صدر نے یہاں پہ تشریف لانا تھا نا, جو فارن افیئرس کا ہمارے فارن ڈیسک کا یا فارن اس کا منسٹری کا, آپ ذرا وہ نکال کے دیکھیں فلسطین کے معاملے پر, ایران کے معاملے پہ, آپ ذرا ان کا جو انہوں نے ایک وہ نکالا ہے اسٹیٹمنٹ نکالا میں, اس میں فلسطین کا نام ہی کہیں نہیں ہے, اسرائیل کا نام بھی نہیں ہے, اس میں اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے, یعنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اس کے بارے میں, وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ادھر فارن ڈیسک کی نہیں ہے بات. دوسری بات یہ کہ ابھی موجودہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات برادرانہ ہیں اور شکر ہے ہم تو اس ڈیلیگیشن کو ویلکم کرتے ہیں. پھر ایرانی صدر یہاں پہ تشریف لائیں, ایرانی صدر کے ساتھ ابھی تک ہمارے پاس فارن منسٹر یہ نہیں آئے کہ وہ ہمیں کوئی سٹیٹمنٹ دے دے کہ ایران گیس پائپ لائن پہ کیا بات ہوئی ہے, یا دفتر خارجہ کا کیا موقف ہے جب آپ کو سپر پاور نے کہا کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات بڑھائے تو ہم آپ کے ساتھ. ان کا وہی موقف ہے جو آپ کی حکومت کا موقف تھا. تو میں پھر وہی کہتی ہوں نا کہ جب آپ کے پاس ابھی طاقت ہوتی ہے نا, ان کے پاس طاقت ہے, فرض کرے آپ مسنگ پرسن کا ساتھ نہیں دے سکتے, آپ خود سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پھر وہ کیا ہوا کہ آج پنجاب کے اندر بھی لوگ مسنگ پرسن ہیں, پنجاب کے اندر ابڈکشن ہوئی ہے, اغوا پہلے ہو جاتے ہیں, پرچہ بعد میں ڈل جاتا ہے. میں جب RO کے دفتر میں اپنا جو کہ ایک میرا رائٹ ہے, جو کہ الیکشن ایکٹ کا حصہ ہے 2017 کا, کہ 5 بجے کے بعد الیکشن ایجنٹ کے ساتھ کینڈیڈیٹ اپنا رزلٹ لینے RO کے دفتر بیٹھے گا. جب میں وہاں پہ بیٹھی تو وہاں پہ مجھے پولیس والوں نے کہا کہ میڈم آپ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کریے. میں نے کہا کس چیز کا لا اینڈ آرڈر کریٹ کرے, اپنا رزلٹ لینے آئی. اس نے کہا اگر آپ یہاں سے نہ گئی, ہمیں حکم ہے, تو یہاں پہ باہر مدعی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر ابھی پرچہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا, وہ گائے چوری بکری کی چوری کے پرچہ تم میرے اوپر ڈالتے ہو. سو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ میں کنوکشن نہیں ہوتی, آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے نا, آپ اور کچھ نہ کریں, ایٹ لیسٹ اپنے پالیسی تو واضح کریں نا, اس سے نظر تو آئے نا کہ آپ کا دل دکھتا ہے. آپ کا دل نہیں دکھتا نا مسنگ پرسن کے اوپر. کل آپ حسان نیازی کے والد کے آپ نے تاثرات پڑھیں,